بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تو آئیے چلتے ہیں کہانی جن پلا کی چوتھی قسط کی طرف۔ ہم مسجد میں قاری صاحب کے پاس قرآن مجید کا ناظرہ سبق پڑھ رہے تھے کہ کچھ ہی دیر بعد کسی بچے نے آ کر بتایا کہ تائی جان کو پتہ نہیں کیسے آگ لگ گئی ہے، جس سے وہ کافی جل گئی ہیں، اس لیے تم لوگ جلدی گھر پہنچو۔ میں اور شاہ زیب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور بھاگ کر گھر پہنچے، اور پھر پتہ چلا کہ تائی جان کھانا بنا رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسے ان کو آگ لگ گئی، جس سے ان کی ٹانگیں کافی زیادہ جل چکی تھیں اور تائی جان بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاہ زیب اور فاطمہ اپنی والدہ کو دیکھ کر بہت پریشان تھے اور رو رہے تھے، اور پھر میں نے بھی ان کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں دروازے پر ایمبولینس آ چکی تھی، کیونکہ بڑے ابو نے بر وقت ہی 1122 کو کال کر دی تھی۔ بڑے ابو بھی بہت دکھی اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ تایا جان ایمبولینس میں بیٹھ کر تائی کو لے کر شہر کے ہسپتال کی طرف چلے گئے تھے، اور اتنی دیر میں ساتھ والے گاؤں سے پھپھو جان بھی آ چکی تھیں، جن کو شاید تایا ابو نے فون کر کے بلایا تھا اور ساری صورتحال بتائی تھی، اس لیے وہ ہماری یعنی ہم بچوں کی دیکھ بھال کے لیے آ گئی تھیں۔ شاہ زیب اور فاطمہ بہت دکھی اور پریشان نظر آ رہے تھے اور اپنی والدہ کے لیے بہت رو رہے تھے۔ جہاں زیب پڑھائی کے سلسلے میں ویسے ہی شہر میں تھا، اس کو کسی قسم کی کوئی خبر نہیں تھی، اور تائی کا میکا بھی شہر میں ہی تھا، اس لیے تائی کے والدین اور بہن بھائی وغیرہ بھی ہسپتال پہنچ چکے تھے، اور تایا جان شام کو واپس گھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ تائی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کی ٹانگیں بہت بری طرح جل چکی ہیں۔ وہ تو تائی کے رشتہ دار ہسپتال میں موجود تھے، اس لیے تایا جان تھوڑی دیر کے لیے گھر میں آئے تھے، اور تھوڑی دیر بعد ہی کچھ ضروری سامان لے کر وہ دوبارہ ہسپتال جا رہے تھے، اور شاہ زیب اور فاطمہ بھی ان کے ساتھ جانے کی ضد کر رہے تھے، مگر پھپھو نے ان کو سمجھا بجھا کر روک لیا تھا اور بتایا تھا کہ ہم کل صبح تمہاری امی کو دیکھنے ہسپتال ضرور جائیں گے، اور پھر تایا جان اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہسپتال چلے گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی پھپھو کو تایا جان کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ اب تائی کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے اور وہ ہوش میں آ چکی ہیں، مگر ان کی ٹانگوں کو کافی نقصان پہنچ چکا تھا۔ اور پھر ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو تائی کی جان تو بچ گئی ہے اور وہ ہوش میں بھی آ چکی ہیں، مگر علاج کی غرض سے ابھی ان کو کافی دن ہسپتال ہی رہنا پڑے گا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی ہم سب سونے کے لیے اپنے اپنے بستروں پر جا چکے تھے، اور میں ویسے ہی آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند میرے ذہن سے کوسوں دور تھی، اور میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ اس موقع پر مجھے اپنے ماں باپ کی بڑی شدت سے یاد آ رہی تھی، اور ان کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی میں خوابوں کی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہی بلی ہمارے گھر میں داخل ہو رہی تھی اور پھر سیدھا میری چارپائی کی طرف آ گئی۔ آج وہ مجھ سے بالکل بھی نہیں ڈر رہی تھی، اور پھر اس نے میری چادر منہ میں پکڑ کر کھینچنی شروع کر دی، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ چادر لے کر چھت کی طرف جا رہی تھی، اور میں حیران تھا کہ بلی اتنی بڑی چادر کو کیسے آسانی سے کھینچ کر چھت کی طرف بھاگ رہی ہے، اور میں نے بھی جلدی سے اٹھ کر اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔
اور بلی کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا میں بھی چھت پر پہنچ چکا تھا، اور میں تو چادر میں ہی الجھ کر رہ گیا تھا، اور بلی تو سرے سے ہی غائب ہو چکی تھی، اور میں اس کو ادھر ادھر نظریں گھما کر ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا، اور اوپر سے چاند بھی اپنی پوری آب و تاب سے ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی بکھیر رہا تھا، جس کی وجہ سے چیزیں کافی حد تک واضح نظر آ رہی تھیں، مگر رات تو پھر بھی رات ہی ہوتی ہے۔ خیر میں چادر سمیٹ کر واپس نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سیڑھیاں تو وہاں پر سے غائب ہو چکی تھیں، اور میں حیران و پریشان ہو کر کبھی ادھر دیکھ رہا تھا، کبھی ادھر دیکھ رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ میں نیچے کیسے اتروں گا، اور یہ سیڑھیاں یکدم ختم کیسے ہو گئی ہیں۔ ابھی ابھی تو میں ان سے چڑھ کر اوپر آیا ہوں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ چھت کے دوسرے کنارے سے مجھے کسی چھوٹی بچی کے ہنسنے کی آواز آئی، تو میں نے چونک کر سر گھما کر ادھر دیکھا تو وہاں پر ایک چھوٹی بچی کا ٹھیولا سا نظر آ رہا تھا، اور وہ میری طرف ہی دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں بھی اسے دیکھ رہا ہوں تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا اور میرا نام لے کر بولی کہ نادر میرے پاس آ جاؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور میں حیران تھا کہ رات کو اس وقت یہ بچی یہاں کیسے آ گئی ہے، اور وہ بھی چھت پر اور سیڑھیوں کے بغیر۔ اتنی دیر میں اس لڑکی کی دوبارہ آواز آئی کہ نادر ادھر میرے پاس آؤ اور میری بات سنو۔ میں نے کہا کہ بات تم کرنا چاہ رہی ہو تو تم میرے پاس آؤ، میں تمہارے پاس کیوں آؤں؟ اس نے کہا کہ اگر میں ایک دم تمہارے پاس آ جاتی تو تم ڈر کر بھاگ جاتے۔ میں نے کہا میں کیوں تم سے ڈر کر بھاگوں گا، اور یاد رکھو کہ میں کسی سے بھی ڈرتا شرتا نہیں ہوں۔ اس نے کہا کیا تم جن بوجھ سے بھی نہیں ڈرتے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں کیوں ڈروں گا جن اور بھوت سے، بلکہ مجھے تو جن وغیرہ دیکھنے کا اور ان سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ اور اتنی دیر میں ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے، اور پھر ہم تھوڑی ہی دیر میں ایک دوسرے کے سامنے چھت کے درمیان میں پہنچ چکے تھے، اور میں نے دیکھا کہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت گوری چٹی اور پیاری سی چھوٹی بچی تھی، جس کی عمر تقریباً میرے برابر ہی لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم اتنی رات کو اس چھت پر اکیلی کیا کر رہی ہو، اور تم اس چھت پر کیسے پہنچی؟ وہ بھی بغیر سیڑھیوں کے، مگر وہ ہنسنے لگی اور بولی کہ تمہارے سامنے ہی تو میں سیڑھیوں کے ذریعے چھت پر آئی تھی، تم اتنی جلدی بھول گئے ہو۔ میں نے کہا کہ میں نے تو تم کو نہیں دیکھا۔ یہ سن کر وہ پھر ہنسی اور بولی اچھا پھر ادھر چھت پر دوسری طرف دیکھو وہ کیا ہے۔ اور جب میں نے سر گھما کر چھت کی دوسری طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ناظرین بقیہ کہانی اگلی قسط میں پیش کی جائے گی۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، تاکہ کہانی کی آنے والی باقی اقساط بھی آپ کو آسانی سے اور بر وقت ملتی رہیں۔ سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔